السلام علیکم جی۔ ترکی کے اندر جو ہے وہ ایک گزشتہ رات ترکی کی حکومت نے 12% ڈیویلیوشن کی ہے اپنے لیرا کی۔ لیرا ان کی کرنسی کا نام ہے، اور بعض ظالم کہتے ہیں کہ لیرا لیرو ہو گیا۔ 12% ڈیویلیوشن کی ہے، اور 12% ڈیویلیوشن کا اثر جو اوپن مارکیٹ کے اوپر آیا ہے وہ 15% آیا، یعنی آپ عام زبان میں کہہ دیں کہ 15% اشیاء کی قیمتیں ایک رات میں انہوں نے بڑھا دی۔ وہ ہماری طرح لمحہ لمحہ موت یا قطرہ قطرہ موت نہیں بانٹتے۔ وہاں کے جو فائنینشیل مینیجر ہیں انہوں نے 12% ایک رات کے اندر ہی کر دیا۔ صبح بینک کھلے تو 12% تھے۔ 12% ان کی کرنسی کی قدر میں کمی واقع ہو چکی تھی۔ اچھا، یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ طیب اردوان صاحب جو ہیں وہ مطلب کہ خود کو اسلامی دنیا کے ہیرو سمجھتے ہیں، لیڈر سمجھتے ہیں۔ تو جو مسلم امہ کے لیڈر کی جو تمام جو ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان ذمہ داریوں کے اندر جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک اس علاقے کی پاور ہے ایران، وہ تو اس کا تو مقابلہ سعودیز نہیں کر سکے، لیکن ہم کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ایران کو جتنی بھی سپلائیز ہوتی ہیں باہر سے، کیونکہ ان کے اوپر پابندیاں بھی لگی ہوئی ہیں نا، تو جو پابندیوں سے بچا کے کچھ چیزیں بھجوانا ہوتی ہیں وہ 80% جو ہیں تقریباً وہ ترکی کے راستے آتی ہیں اور ترکی کے راستے جاتی ہیں، اور ترکی یورپ کو اپنی پروڈکٹ کہہ کے ایکسپورٹ کرتا ہے۔ وہ جو ترکی کی اشیاء ہوتی ہیں نارملی اس میں ڈرائی فروٹ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی آپس کی لائبریری بھی ہے۔ دونوں بڑے ماسٹر پیس ہیں اسٹڈی کرنے کے۔ دونوں ممالک جو ہیں اگر کسی نے ان سے کوئی عبرت پکڑنا ہو، 20ویں صدی کے آخری دہائی، بلکہ آخری 2 دہائیاں، 80 اور 90 کی دہائی، اور 21ویں صدی کی پہلی 2 دہائیاں، ان 4 دہائیوں کے اندر اگر کسی نے کسی ملک کی جسے کہنا چاہیے کہ ماڈل سٹڈی کرنا ہو، تو یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ اس کے حوالے سے بڑی دلچسپ سٹڈی بنتی ہے۔ ہم اس بات کو اگر نظر انداز بھی کر دیں کہ دونوں جگہ کے اوپر کس طرح کی رجیمز جو ہیں وہ مسلط ہیں۔ ایران کے اندر تو ووٹ کا رائٹ ویسے ہی لیمیٹڈ ہے، مطلب وہ الیکشن جو ہے، لیکن بہرحال الیکشن تو ہے، جمہوریت تو ہے، انتخاب تو ہوتا ہے۔ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ان کے جو وہ کونسل ہے ملاؤں کی، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کینڈیڈیٹ امیدوار کون ہوگا۔ اردوان صاحب جو ہیں انہوں نے، جو ہمارے ہاں تو اب آئی ہے نا الیکٹرانک ووٹنگ مشین، وہاں پہ وہ جو ہیں، اور ہم اوورسیز کے ووٹس کی طرف جائیں گے۔ اردوان صاحب کے گزشتہ الیکشن کا اگر آپ کو رزلٹ یاد ہو تو انہیں اوورسیز کے ووٹ زیادہ ملے تھے کیونکہ 1964 میں جرمنی نے کہا تھا کہ دوسری جنگ عظیم میں ہمارے بیشتر مرد حضرات مارے گئے ہیں اور افراد کار بھی ہمارے پاس نہیں بچے، تو لہٰذا آپ اگر ہمیں اہل پاکستان جو ہیں وہ اجازت دیں تو ہم یہاں سے لوگوں کو لے جائیں اور انہیں وہاں پہ جرمنی میں رکھیں۔ 10 سال بعد ہمیں جرمنی کی نیشنلٹی بھی دے دیں گے اور وہ اپنی فیملی بھی بلا سکیں گے۔ لیکن اس وقت ملک کے اوپر ایک جابر شخص جو ہے، بدتمیز آدمی، جاہل کا بچہ جو تھا، جس کا علی گڑھ کی تعلیم بھی کچھ نہیں بگاڑ سکی، اور وہ علی گڑھ کے اندر جب کلاس کی پیریڈ کے درمیان 15 منٹ کا وقفہ ہوتا تھا تو اپنے دوستوں کو کہا کرتا تھا کہ یہ مغربی بر صغیر کے اندر ایک ملک بنے گا مسلمانوں کا، تو اس کے اندر میں مارشل لا لگا کے اس پہ قبضہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ ہمیں بتایا ایک جرنیل صاحب نے، جو کہ بعد میں جرنیل بنے، اور انہوں نے اپنے ابا کو کوٹ کیا جو کہ اس کے کلاس فیلو تھے۔ تو وہ ایوب خان کی حکومت تھی، تو اس نے کہا جی کہ یہ جو آپ ان کی تنخواہ لگائیں گے اس کی آدھی تنخواہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کو آپ دیں گے، ہم یہ بندے دینے کو تیار ہیں۔ 5 لاکھ بندوں کی ڈیمانڈ تھی، 1 لاکھ بندوں کی انیشل ڈیمانڈ تھی، لیکن ٹوٹل 5 لاکھ لے کے جانے تھے۔ ہاں، لیکن اس کے اوپر جرمنی جو تھا وہ بدک گیا، اور اس نے جا کے یہی بات ترکی کے کان میں خسر پھسر کی۔ ترکی سے اورینٹ ایکسپریس چلتی ہے جو پورے یورپ کا چکر لگاتی ہے، ترکی نے اورینٹ ایکسپریس بھر کے جرمنی لوگ بھیجنے شروع کر دیے۔ تو یہ 5 لاکھ ترک اس وقت کے گئے ہوئے ہیں، اب یہ ان کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ 5 لاکھ سے زائد تو ان کے ووٹس ہی ہیں، یعنی کہ اڈلٹ لوگ ہیں جو ووٹ ڈالتے ہیں۔
تو ترکی کا رزلٹ نارملی جو ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ یورپ سے کیا ٹرینڈ آ رہا ہے ووٹنگ کا. تو اگر گزشتہ اردوان صاحب کے الیکشن کی بات کریں تو اس میں جو یورپ سے ووٹنگ آئی تھی اس سے اپوزیشن کو توقع تھی کہ وہ ان کو زیادہ ملے گا، لیکن اس دفعہ اردوان صاحب کو وہ ووٹنگ زیادہ ملی. بات اردوان صاحب کی طرف زیادہ لٹک گئی اور ٹائم زیادہ گزر گیا، لیکن آپ کو میں لے کے آنا چاہتا ہوں اس بات کے اوپر. ایران اور یہ جو ترکی ہے، اور تیسرا اس خطے کے اندر اگر کوئی ملک دیکھا جائے جس کی انٹیلیجنس بہت ایکٹیو ہے اور جو اکنامکلی میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کا نام سعودی عرب ہے. اب یہ تینوں ممالک کے ماڈل کے اندر ایک کامنالٹی ہے لمحہ موجود کے اندر، کہ تینوں نے اپنی جغرافیائی سرحدوں کے اندر بہت زیادہ پنگے لیے ہوئے. جس نے جتنے پنگے لیے ہوئے اس کا اتنا ہی بیڑا غرق. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ پنگے ایران کے. لبنان میں سب سے پہلے اس کا پنگا، اس کے بعد عراق میں اس میں امریکہ کے ساتھ مل کے گیم کی. اور یہ جو امریکہ کے ساتھ دشمنی ہے مجھے تو لگتا ہے یہ ڈرامہ ہی. اس نے امریکہ کے ساتھ مل کے گیم کی. متحدہ عرب امارات بھی ساتھ میں ڈل گیا تھا، کیونکہ اس خطے کے اندر کوئی نہ کوئی ملک جلتا رہے گا تو وہاں کے اشرافیہ بھاگ کے تو متحدہ عرب امارات پہنچے گی نا. اب آ کے یہودی آباد کر رہے ہیں اس کو، ہیں یہودی آ کے وہاں پہ ارب ہا روپے کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، ارب ہا ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، لیکن یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے. تو پہلا جو ہے ترکی بہادر جو تھا وہ مختلف پراکسیز کے ذریعے یہ کام کرتا تھا. ایران بھی یہ پراکسیز کے ذریعے کام کرتا تھا. ترکی اس میں نیا، اور ترکیز نے اسے پراکسیز کو آؤٹ سورس نہیں کیا، بلکہ جو ان کی ایک پراکسی ہو سکتی تھی، یہ جو پاک ترک فاؤنڈیشن جو تھی یہ ان کی ایک پراکسی ہو سکتی تھی اور تھی، اس نے ویسے ہی جڑ کاٹ دی فتح اللہ گولن کے باعث نا. تو لہٰذا اس نے کہا جو کام ہوگا وہ انسٹیٹیوشنل ہوگا. ترکی کی جغرافیائی سرحدوں سے باہر ہماری فوج نکلے گی تو وہ آرمی چیف کی زیر کمان نکلے گی. وہ یہ نہیں ہوگا کہ قاسم سلیمانی سائیڈ پہ کھڑا کر کے اس کو اسٹیبلش کیا جائے اور وہ ایک پیرلل نیٹ ورک چلائے اور وہ سارا کچھ کرے. ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا جو ہے وہ ایران نے مطلب کہ میں بتا رہا تھا لبنان، عراق، شام، یمن، ٹھیک ہے، اور پانچواں وہ ہمیں بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے افغانستان سے بھی جو محافظین تھے احمد شاہ مسعود کے، اس میں پاسداران انقلاب کے لوگ مارے گئے تھے نا. کافی سارے طالبان نے پکڑ بھی لیے تھے. وہ تو 9/11 کا حملہ ہو گیا تو وہ ادھر ادھر ہو گئے. اگر 9/11 کا حملہ نہیں ہوتا تو 9 سپٹمبر کو انہوں نے جو وہاں سے وہ میرا خیال 10/9 کو، یا جب بھی وہ احمد شاہ مسعود کو 1-2 دن پہلے ہی مارا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا. اگر وہ ان کے محافظین جو تھے وہ ایران کے پاسداران انقلاب تھے تو چھٹا ملک اس کو شامل کر لیں. ٹھیک. تو اتنی جگہ پہ پنگے لیے ہوئے تھے. اب اس کی اکانومی کا حال دیکھیں تو اس کا رگڑا نکل چکا ہے. پیٹرول سے لے کے کھانے تک ہر چیز کی راشننگ ہے. جب بھی کہیں موقع ملتا ہے آگ لگتا ہے. ایران میں مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں کے عام افراد گھروں سے باہر نکل آتے ہیں. اور گزشتہ 3 سال کے اندر اس طرح کے خون ریز مظاہرین کی 2 سے مظاہروں کی سلسلوں کی 2 سے زائد مثالیں موجود ہیں. اور یہ بعض علاقوں میں بھی ایرپٹ کر پڑتے ہیں. یہاں پہ ایرانی عوام جو ہیں وہ اندھا دھند دیوانہ وار، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایرانیوں کی انقلاب لانے کی تاریخ ہے اور وہ خون دینا جانتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ انقلاب تودا پارٹی اپنا انقلاب نہیں سنبھال پائی جو لیفٹ کی تھی، اس پہ آگے ملا نے قبضہ کر لیا. یہ الگ بات ہے، یہ الگ کا موضوع ہے. آگ بہت سارے لوگوں کو اس پہ لگ رہی ہوگی. ٹھیک ہے. میں اسی لیے یہ کپڑے پہن کے بیٹھا ہوں. تو یہ وہ تلخ باتیں ہیں جو کرنے سے خامخواہ کچھ لوگوں کو آگ لگتی ہے. وہ ایران سے زیادہ ایرانی بننے کی کوشش کرتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے اور پاکستان میں رہتے ہوئے. خاص طور پہ جو حقائق ہوتے ہیں وہ حقائق ہوتے ہیں اور یہ تلخ حقائق ہے. ٹھیک ہے. سعودی عرب صاحب نے بھی جناب پنگے بازی کی، اور سب سے پہلے جو ہم نے کم از کم اپنی ہوش میں دیکھا ان کے پنگے بازی کا مرکز جو تھا وہ افغانستان سے، اور اس سے پہلے دنیا بھر کے اندر بھی جہاں پہ بھی کوئی مسجد بننی ہے، کوئی قرآن تقسیم ہونے، اور پاکستان کے اندر بھی وہ جو تھا وہ انہوں نے اس کے لیے پیسوں کے منہ کھولے ہوئے تھے. اور ان پیسوں کے نتیجے کے اندر یہ جو ہے اپنا مولوی طاہر اشرفی جیسے مخلوقات وجود میں لائی گئی. تو نہ وہ سعودی عرب کے حق میں اچھے، نہ وہ پاکستان کے حق میں اچھے، اور ناٹ ایون
اپنے حق میں نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ نتیجہ وہی نکلا جب سعودی عرب میں اندر پنگا، پھر انہوں نے یمن کے اندر جو تھا وہ مداخلت کر دی، فوج داخل کر دی. ان کی مستقل فوج تو بحرین میں رہتی ہے اور بحرین کی حفاظت کرنے کے نام کے اوپر وہاں پہ متعین ہے. یہ جو 4-5 پراکسیاں اس کی ہیں، آئل ریچ اس کنٹری کی، جس کے ریونیو کا 80% جو ہے 80% وہ اپنی آمدن آئل سے کماتا ہے. اور آئل اتنی اسپیکولیٹو کموڈٹی ہے کہ اس کو تو کسی بھی وقت اسپیکولیٹ کیا کر کے اس کی قیمت گرا کے سعودی عرب کو ٹکے ٹکے کا محتاج کیا جا سکتا ہے. تو اس وقت ان کی اکانومی بھی میلٹ ڈاؤن کی طرف ہے. ایم بی ایس کو یہ بات بہت ستاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کنجر خانے کھول کے اس کے لیے، اور آپ اس کو پنجابی کی ایک ایسی ٹرم سمجھ لیا کریں. یہ دبئی اگر اتنا امیر ہو سکتا ہے اور شودا ہمیں بتا سکتا ہے کہ میں بہت امیر ہوتا ہوں اور مجھے متحدہ عرب امارات میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارے پاس تو، میرا مطلب ہے، سال کے 1.5 کروڑ لوگ آتے ہیں یہاں پہ حج کرنے کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ اتنے کی عمرہ کرنے کے لیے، مطلب 1.5 کروڑ حج کے لیے آتے ہیں اور کوئی 1.5-2 کروڑ اور 1.5-2 کروڑ ہی عمرے کے لیے آتے ہیں. 4 کروڑ لوگوں کا تو کمپلسری ہے نا ہمیں ریونیو اور انکم مل جائے. تو اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیں کہ آپ جو یورپ جا کے گناہ کرتے ہو پھر بخشوانے کے لیے ادھر آتے ہو، تو گناہ کا مرکز بھی اتنے ہی کھول دیتا جا. تو لہذا وہ تو ہاتھ پاؤں مار. یہ ترکی بہادر نے جو انٹرپرینیورشپ اور ایس ایم ای سیکٹر سے اور خاص طور پہ ہائی ٹیک سے جو اپنے آپ کو یورپ کے ایک سپلائی سینٹر بنا دیا، مطلب کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں کہ پورے یورپ کے اندر کیچ اپ جو ہے وہ ترکی سے جاتا ہے. مطلب اس طرح کر کے اس نے بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یورپ کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ کر لیا. اور جب وہ اس کی اکانومی جو تھی ایک سرٹن لیول پہ آئی اور سسٹینیبل لیول تک پہنچنے لگی، تو ان کو بھی کیڑا تنگ کرنا شروع کیا. میں بس یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں. اور انہوں نے بھی ارطغرل ڈرامے ایکسپورٹ کرنا شروع کیے. سعودیوں کو وہ بہت چبھتے تھے اور چبھتے ہیں. پاکستان سے جو تعلقات خراب ہوئے اس کی ایک وجہ ہمارے پرائم منسٹر کا پورے پمپ اینڈ شو کے ساتھ ڈھول کے آگے ناچتے ہوئے التغرل ڈرامہ بھی شروع کرنا تھا. یعنی کہ اب ہم جو ہے غزوہ ہند لڑیں گے، لیکن لڑے گا آ کے التغرل لڑے گا. 73 سال زید حامد جیسی پراکسیز کے ذریعے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے غزوہ ہند بیچا ہے. ٹھیک ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں غزوہ ہند تو آ کے تو التغرل لڑے گا. ساڑھی صلح ہو گئی ہے پرلے پاسے امریکہ کے کہنے کے اوپر، اور ہمارے کہنے پہ انڈیا نے کشمیر جو تھا وہ اپنے اندر ضم کیا تھا، اور اب بھی قتل و غارت گری جاری رکھی ہوئی ہے اس نے وہاں پہ. تو میں نے اس ولاگ کے اندر 2 کمیونٹیز کو موقع فراہم کیا ہے کہ وہ رج کے مجھے گالیاں کڈیں. ایک ہمارے مشرقی ہمسائے، ایک ہمارے مغربی ہمسائے، اور دونوں کے انفلوئنس جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مجھے گالیاں بکیں. تو یہ تینوں ممالک کا ماڈل اگر آپ پڑھیں تو تینوں کی اکانومی جو ہے اس وقت شدید قسم کے پگھلاؤ کا شکار ہے. کیا لفظ ترجمہ کیا، پگھلاؤ کا شکار ہے، زوال کا شکار ہے. اور اس کی مجھے جو ایک اکنامک جرنلزم کے ایک طالب علم کے طور پہ اس عمر میں بھی جو نظر آتی ہے وہ ان کی پنگے بازی ہے، جو ان کی ایکسٹرا جیوگرافیکل باؤنڈری سے باہر جا کے جو انہوں نے ٹانگیں پھنسائی ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر ان کے اوپر یہ عذاب ٹوٹ رہا ہے. ہمارے والے عقل مند نکلے، انہوں نے محاذ پاکستان کے اندر جنریٹ کر لیے ضرب غضب تے ضرب فلانا تے ضرب ٹمکانا. ٹھیک ہے، سمجھتے تسی گئے ہو، تھوڑے نو بہت سمجھنا، خاتم اتار سمجھنا. اور اس کی پھر کسی دن بیٹھ کے ڈیٹیل کریں گے، ولاگ بڑا لمبا ہو گیا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.